تکبر یہ ہے، حدیث میں آتا ہے بطر الحق، اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے میں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم کیا مریخ سے آئے ہو؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی، کلکم خطاؤن، ہر شخص خطا کار ہے۔ اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں، تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو۔ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے، بشر ہیں، تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں۔ مشورہ کیوں لیں؟ اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں، آپ مشورہ لیں ان سے۔ آپ مشورے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد۔ سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں۔ آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو، جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وحی بن کے نازل ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سیاست میں بھی ایسے ہی ہے، میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا، جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا۔ اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع در مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے، لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے، اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی، اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا؟ سیدھا، اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا۔ وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے، ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا ہے یہ اچھا کام کرو۔ یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے، کہیں بھی آگے نہ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا صحافیوں کے تبصرے ہیں، یا اخبار ہے، جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں، تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو، کسی ادارے کے بارے میں بھی اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی، جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے، ورنہ چپ رہو۔ چپ رہنا تو آتا ہی نہیں ہے نا، مسئلہ سارا ہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے فلاں لیڈر کیسے، آپ کو مجھے علم نہیں ہے، تو ایسا لگے گا جیسے یہ تو جاہل ہے دنیا میں۔ یہ ابے بھائی نہیں پتا یار، ہمیں کیا پتا کون کیا ہے۔ لا ادری، لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کہنا سیکھو۔ جتنے بڑے بڑے علامے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ان سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تحقیق کر کے بتائیں گے۔ یہ علم کی علامت ہے۔ اور جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا، ان کو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، جو پوچھو فوراً قرآن حدیث کی روشنی میں جواب۔ اپنی جہالت کا اعتراف ہی نہیں کرتے۔ امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اس شرعی مسئلہ، حالانکہ حدیث میں ان کی بشارتیں موجود ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے، یضرب الیہ اکباد الابل، اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے، لوگ دنیا سے سفر کریں گے۔ اکثر علماء اس طرف گئے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں۔ تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے 36 سوالات پوچھے، ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، دوسرا پوچھا لا ادری، تیسرا پوچھا لا ادری، 36 سوال پوچھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ اور آج آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، جو پوچھو فوراً پرسنس سے جواب فوراً موجود، اور حوالے بھی ہیں۔ لوگ حوالوں سے متاثر ہو رہے ہیں، بھائی ریفرنس دیا ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے، اتنی ریسرچ ہوئی ہے، اتنی تحقیق ہوئی ہے، یہ تو پھر تو فارغ لوگ تھے، اس کا مطلب ہے۔ اور ریفرنس اس حدیث کا دیں گے جو جس سے ان کا دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو اس کے اگینسٹ ہوگی وہ پی جاتے ہیں یا وہ پتہ ہی نہیں ہوتی۔ تو بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، فوراً
خون آنا بند. اللہ نے بتا دیا کہ تم جب گھر بناتے ہو سیمنٹ اور بجری سے بنتا ہے, اس میں بدبو نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہتا کہ یہ سیمنٹ بجری جو مزدور اس سے اینٹیں بنائے گا اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی دھو لے, اچھی بات ہے, غسل فرض نہیں ہوا اس سے. لیکن انسان کا جو میٹیریل ہے نا, جس سے بنایا جا رہا ہے, وہ حیض کا گندا خون ہے. تو قرآن کہتا ہے خلقا من بعد خلق, مختلف مراحل سے ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد, اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ سے بھی ہم تمہیں نکالتے ہیں, ثم السبیل یسرا, اور اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں, بغیر آپریشن کے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ یہی کرتا ہے, ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کیس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے نا ثم السبیل یسرا, کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کیا کر دیتے ہیں, آسان. عقلی طور پر وہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ کیسے انسان دنیا میں آئے گا بغیر آپریشن کے, لیکن اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قدرت ہے کہ ولادت کے وقت میں اللہ اس راستے کو بچے کے نکلنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ میاں سے اگر ملاقات ہوئی تو کہیں گے اللہ ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں تھا, ہر دوسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا تھا. یہ تو نہیں پتہ نہیں قرآن شاید ایتھوپیا والوں کے لیے نازل کیا, یا امریکہ والوں کے لیے, یا یورپ والوں کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ کس کی شرارت ہے, یہ ڈاکٹروں کی شرارت ہے. معذرت کے ساتھ, میڈیکل سائنس میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن جب یہ اتنی واضح شرارت ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہے چند کیسز ہوتے ہیں جو واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے, ایک قدرتی عمل ہے. دیکھو جو نیچرل جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ایب نارملٹی 100 میں کسی ایک میں ہوگی نا, یا 2 میں ہوگی. یہاں تو ہر دوسری عورت کے, اور اچھا جس کے نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے اگلا بچہ اس کے بھی پھر آپریشن سے. تو اس لیے یہ دھندے ہیں, دھندے سمجھ رہے ہو, یہ کیا ہے, دھندے ہیں کمائی کے. جب ولادت کا وقت آئے نا تو پہلے کوئی ایسا ہاسپٹل کلینک تلاش کرو جہاں پہلے سرچ کرو کہ یہاں بچے آپریشن سے نہیں ہوتے. اپنی بیویوں کی صحتوں کو واٹ مت لگاؤ, اس کی برباد ہو جاتی ہے عورت. وہ تو ٹیکے ٹھوک ٹھاک کے, بس ان کا تو کام ہے پیسے مل جائیں, وہ تو پیسے بنا لیں گے, بچہ وہ آ جائے گا مارکیٹ میں تو کہیں گے دیکھو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ, بچہ وہی ہے نا جیسے ان کے ہوا, یہ بھی وہی ہے. تو آگے جو مسائل کھڑے ہونے والے ہیں وہ تو اس بیچاری عورت کے ساتھ ہونے والے ہیں مسائل. تو اس کا پھر وہ الگ سے ٹیکے, پھر اس کی دوائیں, پھر اینٹی بایوٹک, اور پھر جو مسائل, اور پھر جو وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے, وہ 20 قسم کے مسائل ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ثم السبیل یسرا, پھر ہم انسان کو دنیا میں لے آتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم دنیا میں آئے, لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تمہیں. اب جو بڑے فنڈر بنے پھر رہے ہو نا, سب سے پہلا کام ہمارے رب نے یہ کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے جو چشمے جاری کر دیے. پیدا ہوتے ہی یہ کام ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں پتا, مگر دودھ کہاں سے ملے گا, حلق میں کیسے اترے گا, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اور بے انتہا محبت کرنے والی ماں گفٹ کے طور پہ اللہ بچے کو پہلے سے دے دیتا ہے کہ تیری دنیا میں آتے ہی یہ تجھے پالے گی. عورت کسی کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو, اپنے بچے کے ساتھ ایسی مخلص ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. آپ عورت کا سوسائٹی میں کوئی اور کردار مانو یا نہ مانو, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. خدا کی قسم, بچہ پیدا کر کے اس کو پالنا, یہ عورت کے سوا کسی کے باپ میں بھی دم بولو نہیں ہے. یہ 2 دن پال کے دکھا دو, کہتے نا میں ابا ہوں, میں کیا ہوں, مجھ سے ملیے, میں بچے کا باپ ہوں. بہت اچھا ہے, ہم تو آپ کی بھی فضیلت کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, ہم خود باپ ہیں. لیکن جب پیدا ہوا تھا 2 دن تو اپنی گود میں رکھ کے دکھاتا ہے اس کو, خالی صرف 2 دن خودکشی کر لیتا کھڑکی سے چھلانگ لگا کے, میں مر جاؤں گا.
پال سکتے ہو. دودھ پیتا بچہ ہے نا, 2 دن فیڈر سے دودھ پلا دو اس کو, 2 دن پالو آپ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جاؤ گے. آپ بولو گے میں ملک فتح کر سکتا ہوں, میں ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہوں, میں بم بنا سکتا ہوں, میں کہیں بم رکھ کے آ سکتا ہوں, میں فدائی حملے میں پھٹ سکتا ہوں. میں تو یہ بچہ نہیں پال سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, عورت کے لیے اتنے مشکل عمل کو, جس کا میں اور آپ تصور کر سک رہے ہیں. ابھی گود میں بچہ ہے نہیں نا, گود میں بچہ ابھی ہے نہیں. بچہ غیر مقلد ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ جو اہل حدیث بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام بچے کیا ہوتے ہیں, غیر مقلد. دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, مگر ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں. بھائی ہمارے بہت سے دوست اہل حدیث ہیں, کوئی طنز مقصد نہیں ہے, تھوڑا سا ہماری عادت ہے مذاق کرنے کی, یار اتنا تو چلتا ہے نا. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی ہے نا, یہ کوئی فکری اختلاف نہیں ہے, یہ مزاجوں کا اختلاف ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے, بولتا جاؤ میری مرضی, میں ٹانگیں چوڑی کروں پتلی کروں, ٹھیک ہے نا. یہ کیا کہ حضرت جی نے فرمایا, فلاں مجتہد نے فرمایا, مجھے حدیث کا حوالہ چاہیے. حدیث دو گے بھی تو اس کو سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو. تو یہ بچہ غیر مقلد ہوتا ہے. پھر بڑا ہو کر وہ دیوبندی بن جاتا ہے. تھوڑی سی یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز جائز ہے, جیسے بریلوی حضرات ہمارے کرتے ہیں نا, 30 40واں کہتے ہیں, براڈ مائنڈڈ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ, کہ یار سب ٹھیک ہے یار. اور اتنا سخت بھی نہیں ہوتا جیسے اہل حدیث ہوتے ہیں, تو تھوڑا بیچ میں آ جاتا ہے. پھر جب بڑھاپا آتا ہے نا تو دنیا میں اتنے تجربے اور اتنا کہتا ہے سب سیٹ ہے یار, سب کیا ہے, کوئی تیجا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک. تو خیر چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو, بے وقت روئے گا, حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں, ٹیں 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا, پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے. اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تیرے سر میں درد ہو رہا ہے, تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا, مسئلہ کیا تیرے ساتھ, بلا وجہ ٹیں ٹیں ٹیں. گود میں اٹھاؤ, چپ. ابے چیخ تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ. گود میں اٹھاتے ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری, تو گھننا ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ بس. چھوٹا سا بچہ, 1 ہفتے کا بچہ, اس کو کمبخت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے, گود سے اتارا ہوا ہے تو صرف ماں کو ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے, صرف یہ ٹینشن کہ یہ سو کیوں رہی ہے, یہ آرام سے پڑی ہوئی. اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے نا, بچے ٹیں اس وقت شروع کرتے ہیں. 1 ہفتے کے بچے کی بات کر رہا ہوں, اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری اماں اب تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تو تمیز تو ہونی نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے, سکون کیوں مل گیا اس کو. تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے, بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو. لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے. اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں, ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, جو 30 مہینے ہیں نا, 30 مہینے حمل سے لے کے, جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں, الٹیاں اور سر چکرانا اور بیسیوں مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں, اس سے لے کے ولادت تک, یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے, وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے, اور ہم گھننے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے, ماں کر رہی ہے. اس کے بعد
ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار, تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں, نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا, کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ, جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان, تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں, ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی, سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. آج باس کا موڈ تھوڑا آف ہے یار, سر سے ذرا احتیاط سے بات کرنا. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے, نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک, نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, وہ نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے, کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. انت ومالک لابیک, حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے. تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے, تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے, کوئی دینے دیتا آپ کو؟ آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے, وہ دکان سے نکال دیتا. بھائی تو کون ہے؟ یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا, اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں, لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی, بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے, میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا, تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے. طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں, باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر. اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورغلا رہا ہے, تو بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے. وہ کہیں ابا وہ ہماری ماں ہے, آپ کا اس سے اختلاف ہوگا, ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو, ایک دوسرے کے حقوق دینے میں. اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے, باپ سے نہیں ملنے دے رہی, چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا 27 سال کے بعد مجھ سے آ کے ملا ہے, سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو. یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کرے, نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. قرآن کہہ رہا ہے میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے, اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا کچھ سنا ہی نہیں ہوتا, تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں.
آتے ہیں لوگ میرے ساتھ کہ جی ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی, میں اپنے باپ سے 5 سال سے نہیں ملا, میں 10 سال. میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے بھائی, کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے؟ کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی. میں نے کہا اماں کو بولو بھائی میں تو ملوں گا. سب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟